آپ نے سنا تھا، کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ میدان کربلا میں حضرت وہاب ابن عبداللہ کلبی جو 17 دن کے دولہا تھے ان کی شہادت ہوئی، انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اشاروں میں یہ بھی سنا تھا کہ امام پاک کے آوان و انصار یعنی جتنے امام کے ساتھی تھے وہ سب ایک کے بعد ایک شہید ہوتے چلے گئے۔ حضرت حبیب شہید ہوئے، حضرت حر شہید ہوئے، اسی طریقے سے مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے۔ یہ شہداء کی ایک طویل فہرست ہے، اور جب سارے آوان و انصار شہید ہوئے، دیکھو ان کی قربانی کتنی عظیم قربانی تھی، ان کی قربانیوں کی شان کیا تھی۔ جب تک مولا حسین کے آوان و انصار موجود رہے، انہوں نے خاندان نبوت کی ایک فرد کی جان جانے نہیں دی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ابن جریر کو پڑھ لیں، ابن جریر کو دیکھیں، ابن خلدون کو دیکھیں، امام سیوطی کو دیکھیں، اسی طریقے سے ملا معین الدین کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ علامہ سعد اللہ فاضل کو دیکھیں کہ جب تک یہ آوان و انصار موجود رہے، خاندان نبوت کے چشم و چراغ پر انہوں نے آنچ نہیں آنے دی، اور جب سارے آوان و انصار شہید ہو گئے تو اب میدان کربلا میں ہاشمی جوانوں کی باری تھی۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے، مسلم بن عقیل کے بھائی، پھر وہ لوگوں کربلا میں گئے اور انہوں نے جانیں قربان کی۔ اس کے بعد مولائے کائنات کے 5 بیٹے میدان کربلا میں تھے۔ ایک حضرت عباس ابن علی جن کو ہم عباس علمدار کہتے ہیں، غازی عباس، دوسرے حضرت محمد ابن علی، تیسرے حضرت ابو بکر ابن علی، چوتھے عمر ابن علی، پانچویں عثمان ابن علی۔ یہ 5 بیٹے تھے، اور کچھ لوگوں نے عمر ابن علی کی بجائے عبداللہ ابن علی کہا ہے۔ امام حضرت مولا کائنات کے 5 بیٹے میدان کربلا میں تھے، اور یہ ان 5 بیٹے کی ماں کا نام حضرت ام بنین تھا۔ یہ ام بنین اس خاتون کا نام ہے کہ جس کی عظمت کا ذکر کیے بغیر تاریخ کربلا کی داستان مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ 5 بیٹوں کی ماں ہے۔ ویسے تو مولا کائنات کی اور بھی بیویاں ہیں، لیکن خاص طور پہ سیدہ ام بنین سلام اللہ علیہا، میرے ماں باپ ان پر قربان، یہ ام بنین جو ہے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی عرضی سیدہ طیبہ، طاہرہ، عالمہ، غیر معلمہ، رقیہ، زکیہ، تقیہ، نقیہ، عابدہ، زاہدہ، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، حسنین کی امی، علی مرتضیٰ کی بیوی، آخری نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب دنیا سے تشریف لے جانے لگی تو مولائے کائنات کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہتی ہے، علی میری موجودگی میں نبی نے تمہارے لیے دوسرے نکاح کو حرام کر دیا تھا، میری موجودگی میں آپ دوسرا نکاح کر نہیں سکتے تھے، اس لیے اب میرے وصال کے بعد آپ دوسرا نکاح تو کریں گے۔ مولائے کائنات اس لیے چپ رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ دنیا سے جانے والی بیوی کا اس کا دل کیوں دکھائے، کہ جس کے دل دکھانے پر رسول پاک نے فرمایا جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، جس سے فاطمہ ناراض ہوئی اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ نے کہا، میرے سردار آپ میرے بعد نکاح تو کریں گے؟ سیدہ نے جب پوچھا، مولا کائنات چپ رہے، خاموش رہے، کہا کریں گے تو نہ، لیکن سنو علی، جب کرنا تو کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا، ایسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا کہ جس کا خاندان جنگ میں، فن حرب ضرب میں بہت مہارت رکھتا ہو۔ مولا کائنات نے اس کے پیچھے کا راز پوچھا تھا، حالانکہ پتا تھا لیکن پھر بھی پوچھا، فاطمہ نکاح کبھی لوگ دولت دیکھ کر کرتے ہیں، کبھی حسن دیکھ کر کرتے ہیں، کبھی نسب دیکھ کر کرتے ہیں، اور کبھی لوگ
دینداری دیکھ کر کرتے ہیں، لیکن تم کہتی ہو کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا کہ دینداری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کے گھرانے میں فن حرب ضرب کی مہارت بھی ہو، بہادری بھی ہو، وجہ کیا ہے؟ تو مولا کائنات کی بارگاہ میں سیدہ نے کہا تھا علی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہوگا اس وقت نہ میں رہوں گی، نہ آپ رہیں گے، نہ حسن رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب آپ کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کریں گے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی بہادر ہوگی، اور اولاد جو بہادر ہوگی وہ میدان کربلا میں میرے حسین کے دست و بازو بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصیت پر حضرت ام بنین سے نکاح کیا۔ یہ بڑی بہادر خاتون تھی، اور کہتے ہیں تاریخ میں آتا ہے جب ام بنین دنیا سے تشریف لے جانے لگی تو دنیا سے جاتے جاتے اپنے پانچوں بیٹوں کو جمع کیا، ذرا دیکھے تو صحیح، اور جمع کرنے کے بعد کہتی ہے میرے بیٹوں میں نے تمہیں دودھ اس لیے پلایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ حسین جب کربلا میں تنہا اور اکیلا ہوگا تو اس وقت تم منہ چھپا کر کے فاطمہ کی بارگاہ میں مجھے رسوا مت کرنا، بلکہ میرے دودھ کا حق ادا کر دینا، اور فاطمہ الزہرا کے لال پر اپنی جان ان سے پہلے قربان کر دینا۔ پانچوں بیٹوں کو وصیت کی۔ بیٹوں نے ماں کی بات کی اتنی لاج رکھی کہ پانچوں کے پانچوں میدان کربلا میں آئے تھے، اور ایک خاص بات اپنے جوانوں کے علم میں لانے کے لیے یہ بات بھی کہہ دوں، شمر جو تھا جس کا نام شمر ذل جوشن ہے، یہ وہ بدبخت ہے جس کو رسول پاک نے اپنی حدیث میں چچکبرا کتا کہا ہے۔ اس کے جسم پر برس کا نشان تھا، اس کے جسم پر سفید داغ جگہ جگہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کی رشتہ داری حضرت ام بنین سے تھی۔ تو جب یہ کوفہ سے نکلا تو اس نے پانچوں بیٹوں کے لیے، جو حضرت ام بنین کے پانچوں بیٹے تھے، ان کے لیے ابن زیاد سے امان لکھوا دی کہ وہ جو پانچوں ہیں حضرت عباس، حضرت محمد، حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ پانچوں کے لیے جو ہے وہ اللہ اکبر اس نے امان لکھوا دی تھی۔ ایک بات اب آگے بڑھانے سے پہلے اور کہہ دوں ورنہ ذہن سے نہ نکل جائے، یاد رکھنا کہ جب ہم اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو ان کے نام رکھتے ہیں جو ہماری نظر میں بزرگ ہوتے ہیں، اور جن کو ہم محبوب رکھتے ہیں، جن کو محبوب رکھتے ہیں اور بزرگ سمجھتے ہیں، ان کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کا نام کبھی یزید نہیں رکھ سکتے۔ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ نہ بزرگ مانتے ہیں نہ محبوب مانتے ہیں، اس لیے کہ اس سے ہماری جنگ ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کا نام کبھی جو ہے وہ باقیوں کے نام پہ نہیں رکھا، لیکن سنیو یہ خاص بات ہے، مولا علی نے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے کا نام عمر رکھا، تیسرے کا نام عثمان رکھا۔ پتہ چلا کہ علی ابو بکر عثمان عمر کو اپنا بزرگ بھی مانتے ہیں، اپنا محبوب بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ سبحان اللہ۔ علی جو اپنے بچوں کا نام، علی جو اپنے بچوں کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام پہ رکھے۔ دیکھو کوئی جاہل غلطی کر سکتا ہے، باب مدینۃ العلم سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ علی سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا العلی مال حق، العلی مال حق، الحق مال علی۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ بات بھی کہہ دوں، حضور نے دعا کی اے اللہ علی جدھر جائے ادھر حق چلا جائے۔ یہ نہیں کہا جدھر حق ہو علی ادھر جائے، بلکہ یہ کہا علی جدھر جائے ادھر حق چلا جائے۔ پتہ چلا جو حق کی طرف جاتا ہے وہ سچا اور سیدھے راستے پہ جاتا ہے، لیکن علی اس کا نام ہے، جدھر علی جاتا ہے ادھر حق چلا جاتا ہے۔ ادھر ہے جدھر علی ہے۔ تو علی کے گھر میں تو ابو بکر نام کا بچہ موجود ہے، عمر
پتا چلا مولا علی انہیں بزرگ بھی مانتے تھے اور محبوب بھی مانتے تھے، بزرگ بھی مانتے تھے۔ اب بتاؤ، مولا علی تو نام رکھے ان کے، اور ان کا نام آنے سے کسی کا چہرہ بگڑے تو وہ ابو بکر عمر کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اپنا بگاڑتا ہے، کیونکہ علی بتا رہے ہیں کہ میری تو ان سے اتنی محبت ہے کہ اپنے بہادر بیٹوں کا نام۔ اچھا یہ نہیں کہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں یہ نام ہے، ہم تو اوروں کی کتابیں بھی بتا سکتے ہیں کہ مولا علی کے بیٹوں کا نام یہی ہے، اوروں کی کتابوں میں بھی یہ نام موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے؟ اور تو کیوں بگڑتا ہے؟ تو کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، وہ پہلو میں سلائے، نبی کے پہلو میں کوئی ایرا گہرا نہیں سوچ سکتا، اور پھر یوں ہی نہیں سلائے ہوئے ہیں بلکہ دروازہ کھول کے سلائے ہوئے ہیں۔ خصائص کبریٰ میں ہے، ابو بکر صدیق نے تو کہا تھا کہ جا کر پوچھنا کہ آنے دیں گے، جگہ دیں گے مجھے اپنی مزار کے بازو میں، ساری زندگی ساتھ رہا، کیا قبر میں بھی ساتھ رکھیں گے؟ اگر وہ اجازت دیں تو دفن کرنا، اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ جس دن یہ وصیت کی اس دن رسول پاک کو پردہ فرمانے 2 سال 6 مہینے کا عرصہ، یعنی 2.5 سال ہو چکے تھے۔ سال بھر میں تو لوگوں کی ہڈیاں بھی پگھل جاتی ہے، لیکن یہ صدیق اکبر کا مسلک ہے، وہ اور ہے جن کی ہڈیاں پگھلتی ہے۔ فنبی اللہ حج، اللہ کا نبی زندہ ہے اور وہ اجازت بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ روح کائنات مر کیسے سکتی ہے؟ کائنات زندہ ہے تو روح کائنات بھی موجود ہے۔ اور پھر مولا کائنات نے عرضی پیش کی، گویا کہ یہاں رفض و خروج دونوں کا رد ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر نبی سے مانگ کر بتا رہے ہیں کہ جب نبی زمین پر تھے تب بھی نبی سے مانگا جا سکتا تھا، نبی زمین کے اندر ہے تو بھی نبی سے مانگا جا سکتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ زمین پر تھے تو بھی مانگا جا سکتا ہے، زمین کے اندر ہے تو بھی مانگا جا سکتا ہے۔ خصائص کبریٰ کے مصنف امام سیوطی لکھتے ہیں، حجت البالغہ کے مصنف امام نبہانی لکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات جنازہ لے کر کے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، زندگی بھر ساتھ رہنے والا، غار میں ساتھ رہنے والا، مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ دروازہ بند تھا، اپنے آپ کھل گیا اور آواز آئی، یوصل حبیب الحبیب، محب و محبوب سے ملا دیا جائے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، نعرہ تحقیق، اچاریہ، نعرہ تحقیق۔ اچاریہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 بیٹے کے نام تو رکھے، خود چوتھے علی تھے، 4 یاروں کے نام علی کے گھر میں تھے، گھر میں 4 یار، آپ بھی یاروں کے نام رکھے تو آپ بھی یار بنے۔ بات دور نکل گئی، لیکن بات کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ کشتی کی بات ہو اور ستاروں کا ذکر نہ آئے تو بات ادھوری رہے گی۔ نبی پاک نے فرمایا میری اہل بیت کشتی کی طرح ہے اور صحابہ ستاروں کی طرح ہے، دونوں کا دامن اپنے ہاتھوں میں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ بات کر رہا تھا ام بنین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا فرماتی ہیں بیٹو حسین سے پہلے جان دے دینا۔ شمر ذل جوشن نے ابن زیاد سے لکھوایا، وہ میری پھپھی کے بیٹے ہیں، 5 عباس، ابو بکر، عمر، عثمان اور محمد، 5 میرے پھوپھی زاد بھائی ہے، رشتہ ہے میرا، امان لکھ دے تاکہ میں ان کو وہ دے دوں اور ان سے کہوں کہ تم کربلا سے چلے جاؤ۔ توجہ، سوتیلے بھائیوں کو سوتیلے بھائی کے خلاف کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ سوتیلے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، بھائیوں کو، اگر سوتیلا بھائی ہو ایک تو وہ جلدی خلاف نہیں ہوتا کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے بھائیوں کی، لیکن سوتیلے بھائی ہوتے کئی
ایک ماں کے تو وہ ایک کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی دلیل میں قرآن سے پیش کر سکتا ہوں۔ سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں، 10 بھائی ایک طرف، ایک بھائی ایک طرف۔ سوتیلے بھائی کیا؟ قرآن کہتا ہے محبت سے لے گئے کندھے پہ بٹھا کے، باپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو پٹک دیا، اور پٹک دیا ہاتھ کا پانی چھین کر زمین پہ پھینک دیا، روٹی چھین کر کتے کے آگے ڈال دی، سوتیلے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، اور جب کسی نے نکالا تو کہا یہ تو بھاگا ہوا غلام ہے، کام چور ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ سوتیلے بھائیوں کا رول ہے۔ لیکن ام بنین تیرے دودھ کو سلام، ام بنین تیرے دودھ کو سلام۔ میں نے کہا نا، ام بنین کا ذکر کیے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوگی۔ آپ کو خدا بیٹی دے تو کوئی اپنی بیٹی کا نام ام بنین بھی رکھے، تاکہ پتا چلے کہ کوئی ایسی ماں بھی تھی جس نے اپنے دودھ کا واسطہ دے کر کہا تھا کہ غداری آل نبی کے ساتھ نہیں کرنا، علی کی اولاد ہونے میں توجہ، علی کی اولاد ہونے میں ام بنین کے بیٹوں تم حسین کے برابر ہے، لیکن فاطمہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے حسین تم سے افضل اور تمہارا آقا ہے، اس لیے کہ ام بنین فاطمہ کی کنیز کا نام ہے۔ اللہ اکبر، یہ درس دے کر گئی تھی حضرت ام بنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام بنین کا بھتیجا تھا شمر ذی جوشن، وہ بدبخت لانتی، وہ لے کر کے آیا، سوچ رہا تھا سوتیلے بھائی ہیں، لیکن حسین ابن علی تیری عظمت کو سلام میرے آقا، سوتیلے بھائیوں کو کیسا پیار دے کر اپنا بنایا تھا۔ لوگ تو اپنوں کو اپنا نہیں بنا پاتے، حسین نے سوتیلے بھائیوں کو کیسے اپنا بنایا تھا، کیسے اعتماد جیتا تھا۔ شمر آیا، آنے کے بعد حضرت عباس سے کہا عباس تم بڑے بہادر ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے جسموں کو کاٹوں، تم سے لڑوں، ایک کام کرو، میں ابن زیاد سے امان لکھا کر لایا ہوں، یہ دیکھو لیٹر، یہ دیکھو خط، اور حسین کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ عباس نے کہا آل نبی کو امان نہیں، اور ہمیں امان دیتے ان کی کنیز کی اولاد کو، ہم تیری امان پر اور تجھ پر دونوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ ہم حسین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے جب تک ہمارے دم میں دم ہے، حسین سے تلوار کیا، حسین پر کربلا کی گرد بھی اڑنے نہیں دیں گے، اور ہم اپنا سب کچھ مولا حسین سے قربان کر دیں گے۔ چاروں بھائی ایک کے بعد ایک حضرت عباس کے شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی، ان کے بیٹے شہید ہوئے، حضرت عباس کے چاروں بھائی شہید ہو گئے کربلا کے اندر۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن پاک کے اور 2 بیٹے جو امام قاسم کے علاوہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسن پاک کے 4 بیٹے بتائے جاتے ہیں، 3 کربلا میں شہید ہوئے، اور ایک بہت چھوٹی عمر کے تھے حضرت حسن مصنع، انہی سے نسل چلی ہے، اور انہی کی نسل میں میرے مرشد اور آپ سب کے مرشد حضور غوث الاعظم دستگیر ہے۔ یہ حضرت حسن مصنع رضی اللہ تبارک عنہ، ان کا نکاح حضرت بی بی صغرا کے ساتھ ہوا، اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا عبداللہ محض۔ تو حسن پاک کا بیٹا حضرت امام حسن مصنع، اور حسین پاک کی بیٹی حضرت بی بی صغرا فاطمہ، صغرا فاطمہ حسین پاک کی بیٹی، اور حسن مصنع حسن پاک کے بیٹے، دونوں کا عقد ہوا، ان سے عبداللہ محض پیدا ہوئے، یعنی پہلا حسنی حسینی سید حضرت عبداللہ محض ہے، اور ان کی بڑی شان ہے۔ ابھی وہ وقت نہیں ہے، میں بہت دور چل رہا ہوں، جلدی سے اب آگے آتے ہیں۔ تو حضرت امام قاسم کے 2 بھائی شہید ہوئے، امام قاسم موجود تھے، اور ان کے ایک بھائی کربلا میں نہیں آئے تھے جن کا نام حضرت حسن مصنع رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تھا۔ اللہ اکبر، یہ سب کے سب آوان و انصار جب شہید ہو گئے، اب کربلا کے اندر چند نفوس قدسیہ بچے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج مولا حسین پاک کا کتنا بڑا امتحان ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے کہ امام حسین صبح سے لے کر کے دوپہر آنے تک کے آوان و انصار کی کبھی لاشیں لاتے ہیں، کبھی بھائیوں کے لاشیں لاتے ہیں، کبھی سوتیلے بھائیوں کے لاشیں لاتے ہیں، کبھی بھتیجوں کے لاشیں لاتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب کے 2 بیٹے حضرت اون محمد وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ حضرت اون محمد کون تھے؟ یہ حضرت جعفر طیار جو حضرت امام
علی یہ مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے بھائی تھے، حضرت جعفر طیار جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے، یہ ان کے پوتے ہیں حضرت اون محمد، یعنی حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب کا نکاح ان کے چچا زاد بھائی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تھا، یہ اون محمد تھے۔ حضرت اون محمد کے اندر یہ بات ملتی ہے تاریخ میں کہ حضرت اون محمد دونوں بھائی جو تھے وہ کربلا میں شہید ہوئے، لیکن جب میں کربلا پہنچا تو میں نے وہاں پہ تحقیق کی، کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے، حالانکہ دونوں کا مزار کربلا میں ہی ہے، لیکن جناب محمد کا مزار جو ہے وہ کربلا سے تھوڑا سا دور کے فاصلے پر ہے۔ تو تحقیق کرنے پر یہ پتا چلا کہ امام علی مقام نے ان کو خط دے کر کربلا سے مدینہ منورہ روانہ کیا تھا۔ حضرت بی بی سغرا سے جو وعدہ تھا وہ خط لے کر کے بی بی سغرا کی طرف جا رہے تھے، راستے میں یزیدیوں کو پتا چلا تو وہ لوگ جو ہے وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ان کو وہیں پر شہید کر دیا، اور جب وہیں شہید کیا تو ان کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا۔ تو اس لیے ان کا مزار کربلا سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ہے۔ دو شہید کربلا سے دور ہے، ایک تو جناب محمد حضرت اون کے بھائی کہ وہ راستے میں تھے، تھوڑے چند قدم پہ نکلے تو وہیں شہید کر کے ان کو پھر وہیں دفنایا گیا بعد میں، اور جناب حر کا مزار بھی کربلا سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دور ہے، اس لیے کہ حر کے جو رشتہ دار تھے وہ وہیں پر کہیں آباد تھے، تو وہ جناب حر کا لاشا لے گئے اور ان کو وہاں پہ دفن کیا۔ باقی سارے شہداء جو ہے وہ کربلا کے اندر ہی موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام پاک ایک ایک کا لاشا اٹھا کر کے لاتے ہیں اور خیمے کے پاس رکھتے ہیں یا خیمے میں رکھتے ہیں، اور آپ کی طبیعت نڈھال ہوتی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک میت دیکھ کر انسان کی طبیعت گھبراتی ہے، بلکہ جنازہ دیکھ کر انسان کی طبیعت وحشت میں آ جاتی ہے۔ یہاں تو ایک میت نہیں تھی، فطری یا طبعی موت لوگ نہیں مرے تھے، بلکہ یہاں تو شہادتیں ہو رہی تھی، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا بازو کٹا ہے، کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت کے اندر اب ایک عجیب سا واقعہ کربلا کے میدان میں ہوتا ہے۔